بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ایک عورت مرد کے بنا ادھوری ہے۔ مرد نہ صرف عورت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کو سہارا بھی دیتا ہے، مگر ثریا کا معاملہ ان باتوں کے برعکس تھا۔ ثریا کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو نشے کا عادی تھا۔ ثریا بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بچی کا پیٹ پال رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر نشے کی حالت میں اپنے گھر کے برتن بیچ رہا تھا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود ثریا کے شوہر نے نشے کی عادت نہ چھوڑی تو ایک دن اس نے اپنے شوہر کو مار دیا اور 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی۔ اس دوران اس نے اپنی بچی آمنہ کو ایک یتیم خانے میں دے دیا۔ 10 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئی تو اپنی بچی سے ملنے یتیم خانے گئی۔ یتیم خانے میں کئی مردوں کا آنا جانا تھا اور اس یتیم خانے کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہاں سے نوجوان لڑکیاں مختلف علاقوں میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ آمنہ نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ آمنہ کو یتیم خانے سے ایک کرائے کے گھر میں لے آئی۔ اس گھر کا کرایہ پورا کرنے کے لیے ثریا نے دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے آمنہ کو ایک اسکول میں داخل کروا لیا۔ اس کی ساری دنیا اب اس کی بیٹی ہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر قسم کی مشکل برداشت کر رہی تھی۔ اسی ایک محلے کا لڑکا جس کا نام سلیم تھا، اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں، مگر ثریا نے اسے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے بار بار ثریا کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ثریا اس لڑکے پر حیران تھی کہ مجھ سے عمر میں اتنے سال چھوٹا مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے۔ ثریا کی عمر 40 سال تھی جبکہ سلیم صرف 24 سال کا تھا۔ آخرکار ثریا اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور اس لڑکے سے نکاح کر لیا۔ شادی کے 1 سال تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، مگر اس کے بعد سلیم کو مالی خسارہ ہونے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا۔ مگر ثریا نے اسے پھر بھی تسلی دی کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیم ایک دکان پر سیلس مین کی نوکری کرنے لگا۔ وہ صبح کو جاتا اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن ثریا دوپہر کو گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ آمنہ کچھ پریشان سی ہے۔ ماں کے پوچھنے پر بیٹی نے کچھ بھی نہ بتایا اور بہانہ کیا کہ میرے سر میں درد ہے، مگر ثریا کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ جب بھی ثریا کام کاج کر کے گھر واپس آتی تو آمنہ کو پریشان پاتی۔ ایک دن اپنی بیٹی کی پریشانی میں گھر جلدی واپس آئی تو سلیم کو گھر میں پایا۔ سلیم نے جب اچانک ثریا کو دیکھا تو بوکھلا سا گیا اور کہنے لگا کہ وہ اصل میں اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ ثریا کافی حد تک معاملے کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے آمنہ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، یہ ادھر کیوں آیا تھا؟ آمنہ زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں سے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے سلیم مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں اسکول سے جیسے ہی واپس آتی ہوں تو یہ شخص دکان سے ادھر آ جاتا ہے، مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن ثریا بہت جلدی گھر واپس آ گئی اور کمرے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب آمنہ اسکول سے واپس آئی تب کچھ ہی دیر بعد سلیم گھر آیا اور آمنہ سے کہنے لگا کہ ضد نہ کرو اور میرا کہنا مان لو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، البتہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو پہلے تمہاری ماں کو مار ڈالوں گا، پھر تمہیں ماروں گا۔ یہ سن کر ثریا سلیم کے سامنے آ گئی اور سلیم سے جھگڑنے لگ گئی۔ ثریا نے ایک ڈنڈا سلیم کے سر میں مارا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر ثریا اسے پھر بھی مارتی رہی حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ ثریا کو فکر ہونے لگی کہ اب لاش کو کہاں چھپاؤں۔
وہ لاش کو باہر کوڑے پر نہیں پھینک سکتی تھی کہ پورا محلہ سلیم کو جانتا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک ٹوکا اٹھایا اور لاش کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ گوشت کو ایک دیگچی میں ڈالا اور اسے پکانا شروع کر دیا۔ پھر اس سالن کو باہر کوڑے پر پھینک دیا، مگر کوڑے سے ایک گزرتے ہوئے آدمی نے انسانی انگلی دیکھ لی اور پولیس کو بتا دیا۔ پولیس نے اچانک ثریا کے گھر پر چھاپا مارا اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ ثریا نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ پہلے شوہر کے قتل میں بھی وہ پہلے ہی جیل کاٹ چکی تھی۔ دونوں دفعہ ثریا کو اس جرم میں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا کہ اس نے اپنے دونوں شوہروں کو جرم کی خود سزا دی، کیونکہ اگر وہ پہلے شوہر کو نہ مارتی تو وہ نشے کی وجہ سے اپنی بیوی کو بیچ ڈالتا، اور اگر وہ سلیم کو نہ مارتی تو وہ اس کی بیٹی کی عزت لوٹ لیتا۔